رب تعالی نے جس طرح تمام کائنات میں سب سے حسین ترین اپنے محبوب علیہ السلام کو پیدا فرمایا ہے، اسی طرح آج نبی علیہ السلام جس جگہ پر تشریف فرما ہے، تمام دنیا کے تمام شہروں سے افضل ترین و حسین ترین وہ شہر مدینہ ہے۔ اگر پوچھا جائے دنیا والوں سے کہ بڑے بڑے شہر آباد ہیں، ان سب سے خوبصورت اور پر رونق اور پیارا کون سا شہر ہے، تو عام لوگ تو جو چاہیں اس کا جواب دیں، مگر عاشق کا جواب یہی ہوگا کہ تمام شہروں سے پیارا اور خوبصورت وہ شہر ہے جہاں ہمارا محبوب مطلوب و معشوق رہتا ہے۔ مجنوں سے پوچھا جائے کہ کون سا شہر خوبصورت و عمدہ ہے، تو وہ تو صرف یہی جواب دے گا کہ ساری دنیا میں رونق دار، خوش نما اور دلکش وہ شہر ہے جہاں میری لیلا رہتی ہے۔ اسی طرح محمدی عاشق سے دریافت کیا جائے کہ مسلمان تو بتا کہ تیرے نزدیک کون سا شہر خوبصورت اور پیارا ہے، تو عاشق جواب دے گا کہ ساری دنیا میں عمدہ، دلکش، رونق دار، خوش نما اور پیارا شہر وہ ہے جہاں اللہ کا پیارا، اپنی امت کا سہارا، دلوں کا تارا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، یعنی مدینہ مبارکہ، مدینہ المنورہ، یہ سب سے زیادہ حسین ترین ہے۔ تو کیوں نہ خوبصورت ہو؟ شاعر کیا خوب کہتا ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ تو حضرات گرامی قدر، یہ شہر صرف مسلمانوں کو ہی پیارا نہیں بلکہ دونوں جہان کی خالق و مالک کو بھی پیارا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس شہر کریم کی قسم کھاتا ہے، اور قسم پیاری چیز کے نام کی کھائی جاتی ہے۔ جیسا کہ ہم کو رب تعالیٰ پیارا ہے تو ہم اس کے نام کی قسم کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو مدینہ منورہ پیارا ہے، اس لیے وہ اپنی لاریب کتاب میں ارشاد فرماتا ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اے پیارے محبوب مجھے اس شہر کی قسم جس میں آپ تشریف فرما ہو۔ حضرات گرامی قدر، یہ پہلی دلیل ہے کہ رب تعالیٰ کو بھی مدینہ المنورہ یہ پسند ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ مدینہ طیبہ رب العزت کو پیارا ہے۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوقت ہجرت یہ دعا مانگی تھی، اللہم انکا ان اخرجتنی من احب البکائی الی فاسکنی فی احب البکائی الیکا۔ حضرات گرامی قدر، تیسری دلیل کہ اللہ تعالیٰ کو مدینہ منورہ پیارا ہے۔ اگر کوئی مسلمان مسجد نبوی میں 2 رکعت نماز پڑھے، اس کو اللہ تعالیٰ کامل حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے مدینہ المنورہ کی کہ خانہ کعبہ میں سارے سال میں 1 دفعہ حج ہوتا ہے، مگر مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی میں جب ہی 2 رکعت نماز پڑھ لی جائے تو کامل حج کا ثواب مل جاتا ہے۔ اگر 100 رکعت نماز پڑھی جائے تو 50 حج کا ثواب ملتا ہے۔ اور چوتھی دلیل یہ ہے کہ رب تعالیٰ کو مدینہ المنورہ اتنا پسند ہے، اتنا پیارا ہو پسند ہے کہ جتنے شہر بھی فتح ہوئے، یہاں تک کہ مکہ معظمہ تلوار سے فتح ہوا، وہاں تلوار چلی، لڑائی ہوئی، خون ریزی ہوئی، مگر جب مدینہ منورہ فتح ہوا تو تلوار نہ چلتی،
تلوار نہ چلی، خون ریزی نہ ہوئی اور نہ ہی لڑائی کی نوبت آئی، بلکہ خود بخود فتح ہو گیا۔ یعنی رب العالمین کو اتنا بھی پسند نہ تھا کہ مدینہ میں لڑائی ہو، خون رواں ہو۔ روایت میں آتا ہے کہ تمام شہر تلوار سے فتح ہوئے مگر مدینہ منورہ قرآن پاک سے فتح ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں، ان عائشہ قالت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال افتتحت القرآن بالسیف وافتتحت المدینہ بالقرآن۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ جتنے بھی شہر ہیں وہ تلوار کے ساتھ فتح ہوئے ہیں، اور مدینہ یہ ایسا شہر ہے، ایسا عظمتوں ایسا برکتوں والا شہر ہے کہ رب تعالی کا یہ محبوب ترین شہر جو ہے یہ تلوار کے ساتھ، خون ریزی کے ساتھ، لڑائی جھگڑے کے ساتھ فتح نہیں ہوا بلکہ قرآن کے ساتھ فتح ہوا ہے۔ اور پانچویں دلیل یہ ہے کہ رب تعالی کو مدینہ پاک اتنا پیارا ہے کہ مدینہ پاک کی ہر گلی اور ہر کونچے پر ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دی ہے جو مدینہ پاک کی پاسبانی اور چوکیداری کرتا ہے۔ سبحان اللہ، بادشاہوں کے محلوں کی چوکیداری زمین کے جو منشی ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور محبوب خدا کے شہر کی چوکیداری آسمان کے فرشتے کرتے ہیں۔ تو جب مدینہ پاک کی اتنی فضیلت ہے، اتنی شان و عظمت ہے، تو عاشق کا دل تڑپ جاتا ہے۔ جب خود اس کے لیے بلاوا نہ آئے، اگر کوئی اور بھی مدینے جا رہا ہوتا ہے تو اس کا دل تڑپ جاتا ہے اور کہتا ہے، سوئے طیبہ جانے والو مجھے چھوڑ کر نہ جانا، سوئے طیبہ جانے والو مجھے چھوڑ کر نہ جانا، میری آنکھوں کو دکھا دو شہیدی کا آستانہ، سوئے طیبہ جانے والو۔ حضرات گرامی قدر، یہ شعر کتنا پیارا کتنا دلکش ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من زار قبری وجبت لہو شفاعتی۔ فرمایا کہ جو مدینے میں آ کر میری قبر کی زیارت کرے گا اس کے لیے میری شفاعت و سفارش واجب ہے۔ حضرات گرامی قدر، جب اتنی شان و عظمت ہے کہ مدینہ میں جانے سے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کرنے سے رب تعالیٰ اس کو جنت نصیب فرما دیتا ہے، اور مدینہ میں مرنے والے کے لیے بھی شفاعت و سفارش آئی ہے۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، من استطاع ان یموت بالمدینہ فلیمت بہا فانی اشفع لمن یموت بہا۔ ترمذی شریف اور مشکات شریف کی حدیث مبارکہ میں آتا ہے، پیارے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص مدینہ میں مرنے کی طاقت رکھتا ہے وہ اس مدینہ میں مرے، بے شک میں مدینہ میں مرنے والوں کی شفاعت کروں گا۔ حضرات گرامی قدر، یہی وجہ ہے کہ مدینہ میں وفات پانے والوں کے لیے حضور علیہ السلام کی شفارش ہوگی۔ مسلمان اپنی موت کو مدینہ طیبہ میں سعادت خیال کرتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک وجعل موتی فی بلد حبیبک، کہ مولا مجھے اپنے راہ میں شہادت نصیب فرما اور میری موت اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہر کریم میں مقرر فرما دے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ دعا قبول فرمائی کہ آپ
اللہ کے راستے پر شہید ہوئے اور مدینہ طیبہ میں مدفون ہوئے، اور خاص کر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس روضہ اقدس میں جگہ پائی، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ روضہ مطہرہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روضۃ من ریاض الجنہ فرمایا، یہ اللہ اور اس کے رسول کی حضرت فاروق اعظم پر ایک بہت بڑی شفقت ہے۔ حضرت امام مالک اتنی محبت رکھتے تھے مدینہ کے ساتھ کہ شہر مدینہ سے نکلنا بھی پسند نہیں فرماتے تھے، محض اس اندیشے سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس شہر سے باہر جاؤں اور میری موت آ جائے، تو میں مدینہ پاک کے گرد و غبار اور مٹی پاک اور قبر کی سعادت سے محروم نہ رہ جاؤں۔ چنانچہ آپ نے ساری زندگی میں ایک ہی فرضی حج ادا کیا اور اپنی تمام عمر مدینہ طیبہ میں بسر کر دی، آخر وہاں ہی مدفون ہو کر سعادت ابدی حاصل کی۔ تو جب ایسے عاشق موجود ہیں کہ جو مدینہ سے نکلنا بھی پسند نہیں کرتے کہ کہیں ہمیں مدینہ سے باہر نہ موت آ جائے، تو مدینے اور مدینے والے کے عاشق کی زبان پر تو ہر وقت یہی رہتا ہے کہ اے کاش مدینے میں مجھے موت تو یوں آئے، اے کاش مدینے میں مجھے موت تو یوں آئے، چوکھٹ پہ تیرے سر ہو میری روح چلے۔ کشف الغمہ کی حدیث مبارکہ میں آتا ہے، پیارے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، غبار المدینتی شفاء من الجزام، فرمایا کہ رب تعالی نے ہمارے شہر مدینہ کی غبار میں ایسی شفا رکھ دی ہے کہ اس میں جزام بیماری سے بھی شفا ہے۔ آج لوگ نعوذ باللہ معاذ اللہ کہتے ہیں کہ جس کا نام محمد و علی ہے وہ کسی چیز کے مالک مختار نہیں ہے، نہ کچھ دے سکتے ہیں اور نہ کچھ کر سکتے ہیں، لیکن رب تعالیٰ کی پیارے محبوب کی ذات ستودہ و صفات کا تو کیا پوچھنا، آپ کے شہر مبارکہ میں رب تعالیٰ نے ایسی شفا رکھ دی ہے کہ آپ کے شہر کی مٹی و غبار برس اور جزام کی بیماری کے لیے شفا ہے۔ تو آئیے عاشقوں کو مدینہ کی غبار، مدینہ کی مٹی سے کیسے شفا ملتی ہے، شیخ مجددین فیروز آبادی صاحب قاموس رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک غلام تھا جسے 1 سال متواتر بخار آتا رہا، بہت علاج کرائے گئے مگر کچھ افاقہ نہ ہوا، علاج سے مایوس ہو کر مدینہ طیبہ کی خاک لی اور اسے پانی میں گھولا اور پھر غلام کو وہ پانی پلایا، اسی وقت جب خاک مدینہ سے گھولا ہوا پانی غلام کے پیٹ میں پہنچا تو شفا حاصل ہوگی۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جن ایام میں میری اقامت مدینہ طیبہ میں تھی، ان دنوں میرے قدموں پر سوزش شروع ہو گئی، زمانے کے حکیموں اور طبیبوں اور ڈاکٹروں نے یہ سخت مہلک اور جان لیوا مرض بتائی، میں نے پیارے محبوب علیہ السلام کی شہر کی خاک لی اور قدموں پر ملی، تھوڑے سے وقت میں نہایت آسانی سے صحت یاب ہو گیا۔ حضرات گرامی قدر، مدینہ پاک کے پھلوں میں بھی رب تعالی نے ایسی شفا رکھی ہے۔ صحیحین کی حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص نہار منہ مدینہ پاک کی عجوہ کھجور کے 7 دانے کھا لے تو اس پر زہر اور جادو کا اثر نہ ہوگا۔ حضرات گرامی قدر، تو عاشق کی تو ہر وقت یہی صدا ہوتی ہے، وہ زبان حال سے کہتا ہے کہ اے عازم مدینہ جا کر نبی سے کہنا، سوزے غم علم سے اب جل رہا